بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ کچھ آپ میں سے نئے ہیں الحمدللہ۔ I guess سیما and who else? Let's see. جی ناظرین کون سے دو لوگ آئی گیس نئے ہیں؟ سبیحہ آئی گیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیما ہے، نئے نہیں ہوں، پہلے سے ہی ہوں میں۔ Okay, so Seema. Okay, I feel like okay, no problem. Sabiha and Seema, most welcome to this journey. تھینک یو۔ Okay, الحمدللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ جو ہم نے تفسیر کی تھوڑی بہت کوشش کی تھی I will say. لاسٹ ٹائم ہم نے کس آیت تک کیا تھا؟ We'll continue from there انشاءاللہ۔ جی الرحمن الرحیم۔ ایسے الرحمن الرحیم رائٹ، تھرڈ آیا انشاءاللہ۔ آپ اپنے نوٹس کھول لیں گے ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی تھوڑی جو بھی آپ نے لکھا ہے آپ مجھ سے شیئر کریں گے، 1-2 lines not more than 1 or 2 lines انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ سارے کے سارے سب لوگ تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ۔ جی الرحمن الرحیم، ہم اس کی تفسیر آلموسٹ کر چکے ہیں when we were doing بسملہ رائٹ۔ تو کیا اب دیکھیں یہ آ گیا کس کے بعد؟ کون سی آیا؟ فرسٹ آیا، فرسٹ آیا کے بعد آیا ہے یہ۔ فرسٹ آیا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ابھی جب ہم سورۃ الفاتحہ میں اس کو مائکس اپنے سارے میوٹ رکھیں گے ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ so that it will be good for all of us انشاءاللہ۔ جی تو جب ہم سورۃ الفاتحہ میں جب ہم بسم اللہ کر رہے تھے we actually did the tafsir of Ar-Rahman and Rahim and we see the differences between these two words ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے درمیان میں جو میجر differences تھے وہ بھی ہم نے اسکیلز بھی ہم نے تھوڑے بہت ڈسکس کیے تھے رائٹ۔ تھوڑا سا کوئی ریکیپ کرے گا 1 لائن کا 2 لائن کا؟ یس اینی ون جو بھی کرنا چاہے۔ اسٹارٹ سے نہیں نہیں، صرف الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا، what do you understand from it؟ جی الرحمن کا لفظ راہ میم سے ہے، رحمت مرسی یعنی کہ دل کی نرمی جو ہے ٹھیک ہے نا، اور اس کا رحمان کا لفظ جب آتا ہے تو ذہن میں ایک یعنی کہ وہ آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، اور وسعت کثرت کا وہ آ جاتا ہے، اور رحیم جو ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے اور ہمیشگی یعنی کہ، اور پہلی طرح کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ گڈ الحمدللہ ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، اب جب ہم پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، تو کنیکٹ کر سکتے ہیں دونوں آیتوں کو؟
and even the third one, Maliki Yawmiddin. What is the connection? कैसे connect करेंगे? सारी तारीफ, ठीक है ना, यह सारा शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जो है ये मेरा पर्सनल नाम है। अल्लाह अपना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने आप को हमसे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? तमाम तारीफ और शुक्र किसके लिए? अल्लाह के लिए, जो कि अल्लाह का जाती नाम है। फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं अल्लाह कौन है। आयत इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कौन है अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाही, जो कि कौन है? लिल्लाह, ही इज अ रब, ही इज एक्सप्लेन हिमसेल्फ एज अ रब, ठीक है ना। और रब को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर रब सिर्फ आपका नहीं है, किसका है? आलमीन का, तमाम जहानों का रब है। फिर उसी की कंटिन्यूएशन, किसकी? अल्लाह की कंटिन्यूएशन। अल्लाह, हु इज अल्लाह, उसी की कंटिन्यूएशन। वो एक तो रब है, रब्बुल आलमीन है। फिर क्या है? अर्रहमान, ही इज अर्रहमान, ठीक है। द मोस्ट रहम वाली जो क्वालिटी है अल्लाह की, वो रहमान है। फिर ही इज अर्रहीम ऑल्सो। ये सारे क्या हैं? ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स यानी सिफात भी हैं ये अल्लाह की। तो अल्लाह अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। रब्बुल आलमीन वाज द फर्स्ट, देन अर्रहमान, देन अर्रहीम, देन तीसरी जो हम आयत आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो है रब्बुल आलमीन। जी, तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आप लोगों ने क्या लिखा है? जी, रब्बल आलमीन या मालिकी यौमिद्दीन? रब्बुल आलमीन को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर मालिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे मुझे रब और मालिक में क्या फर्क है? कुछ भी बताएं, इट्स ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आंसर रब करें। यानी खालिक, तमाम जहानों खालिक का पैदा करने वाला। तमाम जहानों का यानी पैदा करने वाला, यानी जैसे यूनिवर्स, गैलेक्सी आ गया, सब है। मालिक बोले तो जैसे एक मालिक रहता है, वो तो उसके नीचे स्लेव्स होते हैं ना, तो वैसा मालिक यानी एक हेड। रब यानी तमाम जहानों, यानी ओनली वन। रब में मालिक, 3 चीजें आ मालिक जाती हैं, मीन्स हर मालिक, चीज पे अख्तियार। मालिक, मुदब्बर। मालिक के मीन्स हर चीज देखिए, पे ये जो अख्तियार है रब की उसका। डेफिनेशन आपने मुझे बताई, ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, खालिक मालिक मुतब्बिर, ठीक है ना। दिस इज लाइक वेरी, आई कैन से इनअप्रोप्रिएट डेफिनेशन, ठीक है। अल्लाह इन चीजों से, रब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी, ठीक है ना। व्हाट इज एक्चुअली अ रब? तो मालिक में और रब में कोई बेसिक डिफरेंस नजर आता है आपको? जो हाँ, जो भी आपको यानी नजर आता है, यानी मालिक मालिक जो जो है होता हर है। चीज पर इख्तियार रखता है वो। जी, डिपेंडेंट नहीं होता, हर चीज पर इख्तियार रखता है मालिक। उसके इख्तियार में सब कुछ होता है मालिक के। मालिक के पास इख्तियार भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, कई तरह के मालिक हो सकते हैं दुनिया में। दो तरह के मालिक होते हैं, एक वो मालिक जिसके पास इख्तियार होता है, और एक वो मालिक जिसके पास थोड़ा बहुत इख्तियार होता है, ठीक है थोड़ा ना। बहुत वो रब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है ना। फिर आपने उसकी इंश्योरेंस कराई, ठीक है ना। फिर आपने आपने उसकी ओनरशिप अपने नाम पे करा ली, ठीक है ना। तो अब क्या आप उस गाड़ी के मालिक हो गए? आप कुछ भी कर सकते हो उस गाड़ी के साथ? हाँ, कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो उसको 120 पे चलाएं या 140 पे चलाएं, नहीं नहीं, कर नहीं सकते? कर सकते। प्लानिंग से होना है प्लान है। नहीं कर सकते ना। आपके पास एक लिमिटेड सी ओनरशिप है, ठीक है ना। आप उसके तो साथ वो सब प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते, आप उसके कोई परफेक्ट मालिक नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी है। जैसे ही उसके पहिए थोड़े से कुछ खराब होंगे, फौरन आपको फाइन हो जाएगा, राइट। थोड़ी सी उसकी हेडलाइट्स अगर वर्क नहीं कर रही होंगी तो आपको फाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अल्टीमेट ओनर तो नहीं है उस गाड़ी के, इजंट इट। फिर आप उसको अपनी मर्जी की स्पीड से नहीं चला सकते, ठीक है ना। तो मैम, आजो खाना खा लो। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग हियर। तो एक और ओनर क्या होता है कि जिसके पास परफेक्ट
اونرشپ ہوتی ہے، یعنی ہی از ایکچولی کین ڈو وٹ ایور ٹو دیٹ تھنگ ہی پزیس، ٹھیک ہے نا. جو الٹیمیٹ ہو رہا ہے وہ ہم انسان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. جو الٹیمیٹ اونرشپ ہے کہ جس چیز کو چاہوں میں جیسا بنا دوں یا جیسا پیدا کر دوں، پھر اس کے اندر جو صفات میں چاہتی ہوں ویسا کریٹ کر دوں، ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ایسی الٹیمیٹ اونرشپ کس کے پاس ہوگی؟ سب تو اللہ صرف اور رب صرف رب کے پاس. رب کے جو رب پاس ہے، ٹھیک ہے نا، جو رب ہے اسی کے پاس ہی الٹیمیٹ اونرشپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. تو مالک، جو الٹیمیٹ مالک کون ہو سکتا ہے؟ رب. رب، اونلی رب، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور کوئی مالک ہو نہیں سکتا. اگر ہوں گے بھی تو آپ پزیس کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی پزیس دیٹ تھنگ. یہ تھنگ پوزیشن ہو سکتا ہے آپ کے پاس، لیکن آپ الٹیمیٹ اونر نہیں ہو سکتے کبھی بھی کسی چیز کی. چاہے وہ آپ کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہوں، چاہے آپ کے معاملات ہوں، کوئی بھی چیز آپ الٹیمیٹلی پزیس نہیں کر سکتے. ایون اپنی اولاد تک کو، جس کو آپ نے اپنے جسم سے پیدا کیا، اس کے اوپر بھی آپ کی اونرشپ نہیں ہے. کس کی اونرشپ ہے ان کے اوپر بھی؟ رب کی. رب کی، رب کی. ٹھیک ہے نا. تو رب از اے گریٹر کوالٹی آف اللہ دین دا اونرشپ، ٹھیک ہے نا. مالک ایک پارٹ ہے رب کا، ٹھیک ہے نا. مالک ہونا از اے پارٹ آف بینگ اے رب. اوکے. اب مالک جو ہے وہ کیا کام کر سکتا ہے، کیا کیا کرتا ہے؟ وہ مالک کس چیز کا ہے؟ اچھا سے چھوڑیں اس کو، کیا کیا کرتا ہے تو یہ لیو اٹ. جس ٹیل می کہ وہ مالک کس چیز کا ہے اور کب وہ اس کی ملکیت نظر بھی آئے گی ہمیں. اس کی جو یعنی دو قرات ہیں اس کی. I can actually say it مالک and I can actually say it ملک also، ٹھیک ہے نا. جی. مالک کے کا اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جی، کون اس کو؟ پورا کامل اختیار ہوتا، کامل طور پر، مکمل طور پر پورا اختیار ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اختیار آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا. کامل اختیار، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس یعنی امیجنیشن میں تو ہم انسانی کی بات کریں گے، بٹ ایکچوئل میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ. تو اگزامپل سے کیا سمجھا رہی ہوں، انسانوں کی اگزامپل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. فار ایگزامپل پرسن، ایک آدمی، ایک شخص، اس کے پاس کسی چیز کی اتھارٹی ہے، بٹ اس کے یعنی آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی اینڈ ہی از اے اونر، ٹھیک ہے. لیکن اس اونر جو ہے، اس کے جس طرح سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس طرح سے اس کی لک لگ رہی ہے، اسے آپ پسند نہیں کر رہے. تو کیا آپ کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس کے کپڑوں سے، اس کی لک سے؟ کچھ فیل ہوگا آپ کو؟ آپ یہ پہلی دفعہ پھر سوچیں گے نا کہ یہ کیسا مالک ہے، اس کی تو آؤٹر لک ہی نہیں صحیح ہے، رائٹ. واٹ ایکچولی از ویئرنگ، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں گے، isn't it؟ تو ملک کیا چیز ایڈ کرتا ہے مالک میں؟ جس کے ملک میں یعنی کہ اونرشپ تو ہو لیکن اتھارٹی ضروری نہیں ہے. دیکھیں، ملک میں ڈومینین آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو آپ کہتے ہیں بادشاہت آتی ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ کو ملک کہتے ہیں ایکچوئل میں، ٹھیک ہے نا. بادشاہی، بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ جو تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے سارے یعنی فینسی قسم کے ڈریسز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، فینسی جولری اینڈ دین فینسی وٹ ایور دا ڈریسز، رائٹ. ایک گلیمر اٹیچ ہوتا ہے ملک کے ساتھ، isn't it؟ اور اتھارٹی تو ہے ہی بادشاہ کے پاس، اس کے پاس بھی لمیٹڈ اتھارٹی ہے، بٹ ہے نا. تو اس کے پاس دو چیزیں ایڈ ہو گئیں ملک سے. ایک تو ڈومینین، ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ ڈومینیٹ ہے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، دا وے ہی از، اور جو تھنگز اس نے پزیس کی ہوئی ہیں، رائٹ. تو اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، بادشاہت بھی ہے اور اونرشپ بھی ہے. وہ میجسٹک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ وہ اونر بھی ہے، پرفیکٹ اونر بھی، الٹیمیٹ اونر کہنا چاہیے آپ کو. تو دو چیزیں ہم نے دونوں قرات سے، جو کہ ایک دوسرے کو ایڈ اپ کر رہے ہیں، کہ کبھی کبھی یعنی کسی اور قرات میں اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے نارملی ہم اس کو مالک پڑھتے ہیں. بوتھ آر کریکٹ. اوکے. مالک یوم الدین، جو اس کی یہ صفت ہے مالک یوم الدین، کیا وہ دنیا میں مالک ہے چیزوں کا؟
جی جی ہاں دنیا میں تو انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ ان کا جو بھی وہ چیزیں خرید رہے ہیں they are the owners in the world. دے آر دا آن لائن گڈ. دنیا تو کیا ہے؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا. تو وہاں تو ہمیں اللہ کی اونرشپ نظر ہی نہیں آتی. آپ کسی کرسچن بچے سے پوچھیں کہ کس نے بنائی ہیں یہ سب چیزیں, ہی وونٹ نیور سے دیٹ اللہ میڈ اٹ. آپ نے تو اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے وہ اللہ نے بنایا. پھر بھی بچے کویسچن کرتے ہیں یہ کار تو انسان نے بنائی ہے تو اللہ نے کیسے بنائی؟ پھر کرتے ہیں نا وہی کویسچن. جی یہ گاڑی تو انسانوں نے بنائی ہے تو اللہ نے یہ پھر گاڑی کیسے بنائی؟ رائٹ. یہ بیڈز یہ فرنیچر تو سب انسان مین میڈ ہیں, تو اللہ کا کیا پارٹ ہے اس میں؟ یس چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ جی کویسچن کرتے ہیں نارملی, تو آپ کیا سمجھاتے ہیں ان کو؟ آپ کہتے ہیں نا ان کو کہ جو جس برین کی ایبلٹی جی سے انسان نے یہ سب چیزیں بنائی, جو وہ اللہ نے آئی اللہ سائٹ کی دی, جو ہیئرنگ کا سائٹ دیا, جو 5 سینسز دیے, قابل وہ ذہن اللہ نے دیے تھے نا. اور جو ایبلٹی بنانے کی, جو اسکل دیا آپ کو کوئی بھی چیز بنانے کی, وہ اسکل بھی اللہ کی دی ہوئی تھی. تو ان سب چیزوں کو یوز کر کے اللہ کے دیے ہوئے را مٹیریل سے, اللہ ہی نے دیے نا سارے را مٹیریل, آئرن اینڈ ایوری تھنگ. جو جس چیز بھی اگر کار بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے آئرن یوز کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے پلیٹینم یوز کیا, اس کے لیے جو بھی چیز یوز کی, دا را مٹیریل از میڈ بائی اللہ. تو اللہ انسان نے کیا کیا؟ ایک انفراسٹرکچر بنا کے ان چیزوں کو کمبائن کر دیا, تو وچ از وی کال اٹ کریشن, رائٹ. ہم نے اللہ کی دی ہوئی را مٹیریل کو دے کے کوئی چیز کریٹ کر دی, اللہ کی دی ہوئی عقل کو لے کے. دس از واٹ وی ایکسپلین ٹو آور کڈس, رائٹ. لیکن اگر دنیا میں آپ کسی ہمارے کنسپٹ کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں آپ جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب مین میڈ ہے, اللہ کا تو اس میں کوئی پارٹ ہی نہیں. ہو از اللہ. دس از واٹ دس از. تو یہ جو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے مالک یوم الدین, یہ جو صفہ ہے اللہ کی, یہ اتھارٹی کب اور کس دن نظر آئے گی ہمیں؟ بدلے کے دن. بدلے کے دن میں. تو اس نے بتا دیا کہ میں اس دنیا میں تمہیں دی ہوئی ہے, میں نے فریڈم دیا ہے, میں نے یہاں پہ تم کو گنجائش دی ہے کہ تم اونر بھی ہو جاؤ, پارشل اونر ہو سکتے ہو تم کسی چیز کے, یو کین انجوائے ایون فریڈم آلسو. لیکن ڈے آف ججمنٹ میں جو ہے وہ صرف اور صرف میں ہی اونر ہوں گا. آئی ایم دا اونلی رب, آئی ایم دا اونلی اونر دیٹ ڈے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو تینوں جو آیتیں ہم نے پڑھی, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم اینڈ مالک یوم الدین, یہ تینوں چیزیں انٹروڈکشن ہیں کس کے؟ اللہ رب کا. اللہ کے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے. اللہ is explaining I am رب العالمین, I am الرحمن, I am الرحیم and I am مالک یوم الدین. تو اس نے جو اپنی بیسک جو 3 بڑی خصوصیات تھیں اس سے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے نا. اٹس لائک دس کہ جب میں آپ کو میں میرے گھر آپ لوگ کبھی آئیں تو میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں, ٹھیک ہے نا, ناٹ ٹو بریگ اباؤٹ مائی سیلف, بٹ میں کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی جو میری موسٹ پرومیننٹ چیزیں ہیں, isn't it؟ اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں نا, I am this and I have done this and I have done this and I have done this, right؟ جو 3 یا 4 جو موسٹ پرومیننٹ آپ کی صفات ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں. This is how Allah is explaining himself. ٹھیک ہے نا, کہ الحمد تمام تعریف اور تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا, جو بیسک اس کی جو اس نے اپنے آپ کو کہا I am the رب العالمین, you know, and then I am الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا. تو کیا بتایا اس سے, کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں نے دے دیا آپ کو فریڈم. ٹھیک ہے نا, I have given you a complete freedom, کچھ بھی کریں آپ. ٹھیک ہے نا, اونرشپ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس دنیا میں. اور آخرت میں وہ جو جتنے بھی اونرز ہوں گے, جو پریٹینڈ اونر ہوں گے یا پھر پارشل اونر ہوں گے, یو کین سے کسی کے پاس کچھ اتھارٹی, کسی کے پاس کچھ اتھارٹی, کسی کے پاس فل اتھارٹی, ان سب کے اوپر جو ایک اونر ہوگا وہ اللہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اوکے, یعنی یو کین سے ون اینڈ الٹیمیٹ پرفیکٹ اونر. اور یوم الدین جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے جی, کون ایکسپلین کرے گا؟ جی. یہ دین کا مطلب جو ہے وہ ریکمپینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بدلہ کیسے ہو جاتا ہے, یہ بدلے کا کیسے دن ہو جاتا ہے؟
کیونکہ جو ہم دنیا میں کرتے ہیں تو پھر اس کا یعنی کہ بدلہ پھر آخرت میں ہی ملے گا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ وہ بدلے کا دن ہے، کس چیز کے بدلے کا دن؟ جو کیا چیز دنیا جو میں بدلے ہم بھی گی؟ ہم عمل ادھر کرتے کر رہے ہیں اس کے ہیں، بدلے کا دنیا میں دن، جو جو بھی عمل ہم کر کرتے رہے ہیں ہیں۔ اس کا بدلے کا دن ہے اس کا۔ دنیا میں جو کرے ہیں اس کے بدلے کا دن ہے، اپنے اپنے اعمال نامے کے دن ہے۔ اعمال کے بدلے کا دن ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جی اور بدلہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بدلہ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل۔ اوکے، تو ضروری کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس دنیا میں آپ نے کیسے چلنا ہے، یعنی آپ نے کیسے رہنا ہے کہ آپ کو اچھا بدلہ ملے، کیا کرنا چاہیے، یعنی کامن سینس ہے، نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے والے کام ہمیں اپنانا چاہیے۔ کرنے چاہیے۔ کیا ہم کرتے ہیں اللہ کے پسند والے کام؟ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، کرنا قرآن تو کے چاہیے، بتائے کیا ہوئے ہم راستے کرتے پر ہیں؟ کوشش چلنا، تو کرتے ہیں لیکن کوشش مکمل نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ مکمل نہیں بے کرتے۔ شک، کیا چیز ہوتی ہے جو روک لیتی کبھی ہے کبھی مجھے؟ ہو جاتی ہے غلطی وغیرہ، وسوسے معاف شیطانی کرنے والا تو ہے۔ جی، نفس اور خواہشات۔ دو بہت بڑی رکاوٹ ہے، گڈ، دا نفس اینڈ دا خواہشات، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نفس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ تقویٰ سے، کیسے؟ اپنے کیا آپ چیز بڑھائیں گے تو نفس قابو میں آ جائے گا؟ ذکر یس، اعمال میں جی، گڈ تقوی، ڈیڈس کرتے یس، تقوی کے بڑھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے اتنا اس کے اعمال اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاؤ ول یو ڈیفائن تقوی؟ اپنے اللہ آپ کا کو غلط ڈر سے اور روکنا۔ خوف، اور یعنی کہ وہ چاہے آپ تنہائی میں بھی ہوں لیکن یہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، جی، تو صرف خوف ہی ہے تقوی؟ یعنی اللہ کا صرف خوف ہی ہو مجھے، یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے میں کیا کرنا چھوڑوں گی؟ مجھے کسی کا اللہ غلط جی، غلط کام۔ غلط کام چھوڑ دیے میں نے، اب مجھے کیا چیز اکسائے گی کچھ اچھا کرنے کے لیے؟ تقوی کین ناٹ بی اونلی فیئر، ٹھیک ہے نا۔ تقوی صرف خوف نہیں ہوتا، تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ کمبینیشن اپنے آف آپ کو واٹ اینڈ برائیوں سے روکنا۔ جی کمبینیشن آف جی واٹ، یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں، I'll tell you انشاءاللہ، آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں واٹ اینڈ واٹ۔ It's a combination of fear and love یا towards Allah فیئر subhanahu. اینڈ یو کین سے لو، یس یو کین سے لو، ٹھیک ہے نا۔ دو چیزوں کا یعنی بیلنس ہے، یو کین جیسے اف یو امیجن اے بیلنس، دو چیزوں کا، جو خوف کا جو ہے نا، جو فیکٹر ہے فیئر کا تقوی کے اندر، اس سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ خوف جو ہے ایک موٹیویشن فیکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سائیکالوجی پروف کرتا ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے کیا کرنے کی؟ ایسے کام نہیں کرنے کے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جس سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقصان، فزیکل اور اسپرچل، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کیا نہیں کرتے؟ ایسے کاموں سے بچے رہتے ہیں جن سے تو انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ جی، ہمیں عذاب ملتا ہے جن سے ہمیں پنشمنٹ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیا انسان۔ کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں، خوف کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کیسے کیسے گناہ؟ یعنی نارمل جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو اپنے گھروں میں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا گناہ ہے وہ؟ Gossiping. شرک، گاسپنگ ہے نہیں، گھر میں ہم شرک تو نہیں کرتے الحمدللہ، Backbiting. ڈونٹ ڈو دیٹ الحمدللہ، لیکن نہیں گھر میں جو نارملی جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں گناہ، کوئی ایسے گناہ بتائیں جو ہم گناہ کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، ان گناہوں کو بتائیں۔
टीवी देखना। टीवी देखना, देखना, म्यूजिक राइट, सुनना। सीरियल्स देखना, यूट्यूब देखना, और इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड व्हाटसोएवर, ठीक है ना। ये सब कैसे गुनाह है? ये गुनाह है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। लेट अलोन कि फील करें कुछ गलत हो रहा है यार, समथिंग इज रॉन्ग, बल्कि हम तो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। तो जब ऐसा इंसान के ऊपर दौर आ जाए कि वो गुनाह करता हो और उसको एंजॉय करने लगे, लेट अलोन के कोई फीलिंग ऑफ रिग्रेट भी ना रहे, तो क्या होता है? आप समझ लें कि आपका तकवा जो है ना, वो मतलब बिल्कुल ही एज पे है, ना होने के बराबर है, यानी यू डोंट इवन फियर अल्लाह, ठीक है ना। और अगर आपको हल्की सी भी कभी कोई गलती से भी आपकी निगाह किसी ऐसी मूव पे पड़ जाए, या किसी ऐसी पिक्चर पे पड़ जाए, या ऐसे यानी ड्रामे की किसी चीज पे पड़ जाए, और आपकी आंखों को वो बुरा ना लगे, तो समझ जाए आपका जो तकवा का लेवल है ना, वो बिल्कुल मिनिमम है। इट्स जस्ट लाइक सुपरफिशियल तकवा। और अगर आप टीवी देखें, या कोई ऐसी चीज देखें, या फिर ऐसा कोई टिकटॉक देखें, या इंस्टाग्राम पे देखें, फेसबुक व्हाटसोएवर, एंड यू फील बैड अबाउट वाचिंग इट, तो सोच लें कि आपका तकवा अभी तक जिंदा है, यानी स्टिल यू फील कि इट्स योर, यानी आपने कोई गुनाह किया और स्टिल यू फील बैड अबाउट इट। तो हम तो इस दौर में रह रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंटली गुनाह करते हैं, एंड वी डोंट बॉदर अबाउट इट, लाइक हमें तो लगता भी नहीं कि वो गुनाह है। एक शख्स के साथ बैठते हैं, किसी दूसरे की बुराई करते हैं, और फिर उसको एंजॉय करते हैं, लाइक ये सोचते ही नहीं कि इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी तो कैपिटल पनिशमेंट है कुरान के अंदर, राइट। तो हम उस दौर में आ चुके हैं कि हम गुनाहों को गुनाह तो समझने की तो दूर की बात, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं बैठे हुए, लाइक या यानी ये हमारा तो आलम है। तो तकवा क्या चीज होती है? ऐसा डर अल्लाह का कि आप गुनाह के करीब भी जाएं तो आपके दिल में खटके, आपके दिल में कुछ फील हो, oh I'm doing something wrong, something is happening, no no it is not correct, यानी 5 मिनट से ज्यादा आप कोई चीज बेयर ना कर सकें, ना कोई म्यूजिक, ना कोई कोई भी हराम चीज, राइट। यानी आपकी 5 सेंसेस सारे अल्लाह के खौफ के ताबे हों। आंखों से आप कोई चीज गलत ना देखें, कानों से आप कोई चीज गलत ना सुने, हाथों से आप कोई काम ऐसा ना करें जिससे अल्लाह यानी नाराज हो, पैरों उस ऐसी किसी जगहों पे ना जाएं जिससे अल्लाह नाराज हो, ठीक है ना। यानी आपके सारे 5 सेंसेस जो हैं वो आपके अल्लाह के ताबे हों, तब आप कहेंगे कि यार तकवा का कुछ लेवल मैंने अटेन कर लिया। और दूसरा फैक्टर इज द मोहब्बत, ठीक है ना, मोहब्बत, यू कैन से लव, ठीक है ना। उस लव की वजह से, बिकॉज आई लव अल्लाह, ठीक है ना। एक देखिए, अल्लाह ने हमें ऐसे डिजाइन किया है कि हमारे दिलों में अल्टीमेटली लव करने की ख्वाहिश है, ठीक है ना। और वो कौन सा लव? वो जो हाईएस्ट लेवल का लव होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, जिसमें हम उस शख्स को अपने दिल में बिठाते हैं, ठीक है ना। उस एक्चुअल में वो जगह अल्लाह की है, ठीक है ना। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव शुड बी फॉर अल्लाह। अल्लाह ने बता दिया ना कैसे होना चाहिए, अल्लाह एंड देन योर पेरेंट्स, एंड देन अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड, अदरवाइज सारे के सारे रिलेशनशिप्स अल्लाह की मोहब्बत की ताबे रहेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वट। हमने क्या कर दिया? हमने अल्लाह को रिप्लेस कर दिया उस ट्रायंगल में से, ठीक है ना। अल्लाह की जगह हमने बच्चे बिठा लिए, अल्लाह की जगह हमने मदर को बिठा लिया, फादर को बिठा लिया, हस्बैंड को बिठा लिया, वट एवर व्हाटसोएवर। जब हमने रिप्लेस कर दी अल्लाह की मोहब्बत, तो क्या हुआ? वो फैक्टर ही खत्म हो गया ना, वो तकवा का एक फैक्टर ही खत्म हो गया, जिसकी मोहब्बत की वजह से हम तो जानते ही नहीं अल्लाह है कौन, ठीक है ना। तो मोहब्बत क्या करेंगे? और मोहब्बत नहीं होती तो हमारे लिए नेकी करना बड़ा मुश्किल है, राइट। नेकी करने के लिए पहले सोचना पड़ता है, ठीक है ना। ओके आई विल डू समथिंग। और कुछ लोग तो सोचते भी नहीं कि एक दिन में मैंने नेकी की भी है या नहीं। यानी हर दिन में आपको क्या करना चाहिए? फस्तबिकुल खैरात, ठीक है ना। आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की, ठीक है ना। इस किस्म की दौर में हम रह रहे हैं कि हमारे पास चांसेस बहुत हैं कि हम सारे गुनाह ही अपने झोलियों में समेट रहे हैं एवरीडे। कोशिश हमें क्या करनी चाहिए कि इंटेंशनली कोई अच्छा काम करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब इंसान कोई एक अच्छा काम करता है तो मैं उसको, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तौफीक देते हैं कि वो दूसरा करे, फिर उसको तौफीक देते हैं तीसरा करे। और ये यानी
آزما کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، ایک اچھا کام کریں، آپ کو ضرور توفیق ملے گی دوسرے کی، آپ کو ضرور، ایون اف اٹ از اے ویری اسمال تھنگ آپ کے گھر میں ہی، لیکن آپ کو ضرور اللہ چانس دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ مزید اچھا کریں. اور ایک گناہ کریں گے تو اور اس پہ آپ کو کوئی شرم نہیں ہے، اس کو آپ کو کوئی ریپینٹنس نہیں ہے، کوئی ریمورس نہیں ہے، تو کیا ہوگا، اللہ اسی میں آپ کو استطاعت دے دے گا اور مزید برا کرنے کی اور گناہ کرنے کی. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کا بیلنس. اللہ کی محبت، نمبر ون محبت شوڈ بی اللہ، اور اس کے بعد پھر مخلوق میں وٹ ایور. تو جب اللہ کی محبت نمبر ون ہوتی ہے تو انسان اس کی محبت کے لیے ایسے سارے کام جو اس کے لیے بڑی مشکل ہیں، یعنی عبادت کرنا، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا، رائٹ، یہ بہت بڑے ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، بیکاز وی لو سم ون سو وی ڈو دیٹ تھنگ فار اللہ. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور پھر کیا کرتا ہے اللہ جو ہے اس میں برکت دے دیتا ہے. کم وقت میں آپ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں، لیولز اچیو کر لیتے ہیں آپ تقوی کے. ٹھیک ہے، اوکے. سو ناؤ comes to the آیا 5، ٹھیک ہے نا، which is the most important آیا. جی کیا آیا ہے؟ آیت کون پڑھے گا؟ جی إياك نعبد وإياك نستعين. دس از، ٹھیک ہے نا، یہ جو آیا ہے دس از دا یو کین سے یہ ہارٹ ہے سورۃ الفاتحہ کا. تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اس آیت کے بارے میں؟ کیا آپ لوگوں نے لکھا ہے؟ ایک ایک پوائنٹ شیئر کریں. हम तेरे ही एक काम की शामिल करते हैं. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں. We don't involve anyone else other than Allah subhanahu wa ta'ala. We pray بالکل، to him and اس we کے دو ask دو only him. پارٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو چیزیں، ٹھیک ہے نا، عبادت و استعانہ، دو چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا. نا عبد کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد کیا چیز ہوتی ہے؟ عبد، عین با دال، عبد بندہ. بندہ یعنی غلام، ٹھیک ہے نا. عبد غلام، اگر جی آپ جی اس جی کی ڈکشنری میننگز دیکھیں تو از اے غلام، ٹھیک ہے نا، جی. اسلیو، جو کہ ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے تو نارمل نوکر ہی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو سلیوز دیکھے ہی نہیں ہیں. تو لیٹس لائک یعنی تھوڑا سا، یعنی عبد، ٹو بی این عبد آف سم ون، یعنی آپ کسی کی سروس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کے لیے سروس کرنا ہے. عبد کیا کرتا ہے؟ غلام کیا کرتا ہے؟ سلیوری کرتا ہے، وہ سروس کرتا ہے کس کی؟ اپنے آقا کی. تھوڑا سا یعنی آپ کو آئی ول پوائنٹ آؤٹ کہ جو غلام ہوتا تھا اس زمانے میں اس کی کوئی ول نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ کس وقت اٹھے گا، وہ کس وقت سوئے گا، وہ کس وقت بیٹھے گا، وہ کس وقت جاگے گا، وہ کیا کیا کچھ کرے گا اور کیا کیا کچھ نہیں کرے گا، وہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سب کی سب چیزیں اس کے آقا کی کنٹرول میں ہوتی تھی. کتنا سوئے گا، کتنا کھائے گا، ایون دس آلسو، اور کیا کیا کام کرے گا، یعنی اس کے اپنے پرسنل کاموں کے علاوہ ان کو اسکلز بھی سکھاتے تھے، اور ان سے یعنی جو عرب تھے جاہلیہ پیریڈ میں، وہ ان کو اسکلز سکھاتے تھے، اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا تھا تو وہ ان سے پیسے بھی کماتے تھے، اور ان کے پیسوں پہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. مائکس بند کر لیجیے پلیز. دس از انف، یعنی ٹوٹل 24/7 یو آر سروس آف سم ون، یعنی آپ آقا کی سروس میں ہیں. اور ایک منٹ، مائک بند کر لیجیے پلیز، کس کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز؟ جب آپ کو بولنا ہو تو آپ کھول لیں، اینڈ ادروائز یو کیپ یور مائک کلوز. اوکے جی. تو اب یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ عبد ہے جو کہ 24/7 میں اس کو ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھی عبودیت، ٹھیک ہے نا. اور ہم کو اللہ نے کیا کہا؟ ابھی ورڈ کیا کیا؟ ایاک نعبد، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے عبد ہیں.
ٹھیک ہے نا, ون ہو ڈو سلیوری, جو غلامی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز ہوتی ہے عبد کے مقابلے میں سروسز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو دنیا میں جو سروسز ہوتی ہیں. I will give 5-10 minutes to this آیا because it's very important. تو سروسز میں دیکھیں, آپ دیکھیں اس دنیا میں آج کل کے ایرا میں کئی قسم کی سروسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک دو ہوتی ہے فری لانس جو آج کل کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ سروسز جو نارملی لوگ کرتے ہیں, یعنی 9 to 5 جاب, ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کچھ سروسز آج کل ہوتی ہیں پلیس باؤنڈ, ٹھیک ہے نا. اور جو تیسری ٹائپ جو میں نے ایکسپلین کی فری لانسز, ٹھیک ہے. یہ ساری سروسز ہیں, لوگ کرتے ہیں دوسروں کے لیے. فری لانسز میں کیا ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ کیا آپ نے کہ فار ایگزامپل کہ فری لانس سروس ایسی کہ کسی نے کمٹ کیا کہ آپ مجھے میرے لیے فلاں کام کر دیں, تو وہ کہے گا کہ نہ اوکے میں کر دوں گا اور میری ڈیٹ ہے آج سے 10 دن کے بعد. اب میں جیسے کروں, جو چیز یوز کروں, آخری دن کروں, میں کروں ہی نہیں, میں کچھ بھی نہ کروں, لیکن میں اس ڈیٹ کو سبمٹ کر دوں, ٹھیک ہے نا. اور جو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے 9 to 5, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے, یعنی جو لوگ 9 بجے پہنچ جاتے ہیں اور 5 بجے تک وہ سروسز دیتے ہیں, یعنی 9 بجے سے پہلے اور 5 بجے کے بعد وہ ان کی سروس, ان کے غلام نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ورکر نہیں ہوتے. اگر مجھے کوئی میں کسی کی جاب کر رہی ہوں 9 to 5 اور 5 بجے کے بعد کوئی مجھ سے کہے کہ یہ فلاں کام کر دیں, تو آئی ہیو اے چوائس کہ میں اپنی مرضی سے منع کر دوں. نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, بیکاز 5 تک میرا ٹائم تھا اور 5 کے بعد تو آئی ایم ناٹ نو مور یور امپلائی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پلیس باؤنڈ کوئی سروسز ہوتی ہیں کہ میں اس جگہ پہ جا کے یعنی سروس دوں, ٹھیک ہے نا, اور اگر میں اس جگہ پہ نہیں ہوں تو میں آپ کی ورکر نہیں ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کس قسم کے عبد ہیں, ہم ایک ٹائپ کے عبد ہیں جو فری لانس ہیں. ہم نے تو اللہ سے, کبھی کبھی لگتا ہے مجھے 9 to 5 ہیں, کبھی ہم اللہ کے عبد بن جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہم دنیا کے عبد ہوتے ہیں, اور موسٹلی ہم دنیا کے ہی عبد ہوتے ہیں. اللہ کے تو اب بڑے ہی کم ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ اپنا فری لانس بنا لیا ہے. اوکے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی, میں کیسے بھی پڑھ لوں, لیکن میں پڑھ لوں گی بس, ٹھیک ہے نا. اس میں ٹائم اگر اس کا آخر میں ہے یا شروع میں ہے, یا پھر میں نے بہت سجدے طریقے سے کیے نہیں کیے, بس میں کسی نہ کسی طرح سے وہ 5 نمازیں پڑھ لوں گی. لائک مجھے لگتا ہے ہم نے اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر دیا, ہمیں کیا کرنا تھا 24/7 والا کمٹمنٹ, ہم نے کیا کر دیا, فری لانس بنا دیا اس کو. جب میرے پاس کنوینئنس ہوگا میں اللہ کی عبد بن جاؤں گی, جب میرے پاس کنوینئنس نہیں ہوگا میں دنیا کی عبد بن جاؤں گی. مجھے شادی میں جانا ہے, اب میں اللہ کی عبد نہیں ہوں, اب تو مجھے اچھا بھی نظر آنا ہے, مجھے میک اپ بھی کرنا ہے, مجھے شو آف بھی کرنا ہے, رائٹ. اگر کسی پارٹی میں جانا ہے دین آلسو آئی ایم ناٹ عبد آف اللہ, رائٹ. تو ہم نے کیا کر لیا, ہم فری لانس ہو گئے. ہم نے کہا اللہ, ہم نے کمٹمنٹ کیا آپ سے 5 نمازوں کا, وہ ہم پڑھ لیں گے کسی بھی نہ کسی طرح. اوکے, چاہے ہم اس کو آخر وقت میں پڑھیں, چاہے ڈیلے کر کے پڑھیں, چاہے بری طرح پڑھیں, چاہے تمام ارکان کو سامنے نہ رکھتے ہوئے پڑھیں, بٹ وی ول ڈو دیٹ, ٹھیک ہے نا. اس قسم کا ریلیشن شپ ہے ہمارا اللہ سے, رائٹ. اب تو نہیں ہے ہم 24, ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ 24/7 عبد رہیں, ٹھیک ہے نا. چاہے دن کا کسی بھی وقت ہو اور آپ اللہ کے عبد ہوں, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اس کو کیا بنا لیا, ہم نے اس کو سروس میں چینج کر دیا. ہم نے عبد ہونے کے لیے سلیوری جو ہم نے کرنی تھی, غلامی جو اللہ نے, اور ہمارے لیے کیا ہے, اللہ نے کتنی آسانی کر دی. یعنی لائک ہمارا دین جو ہے وہ ایکسٹریملی ایزی ہے, isn't it? ہے کہ نہیں ہے؟ ہے میم. پیپل میڈ اٹ ڈیفیکلٹ. ہم نے خود بنا لیا اس کو ڈیفیکلٹ. کیوں؟ ہم اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں ہم لوگوں سے, وہ کیا کہے گا تو سوسائٹی کیا کہے گی, تو کلچر کیا کہے گا, تو میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے, تو میری ساس کیا کہیں گی, تو میری مدر کیا کہیں گی. جو مؤمن ہوتا ہے he doesn't bother یعنی ان ساری چیزوں کا کسی مؤمن کے اوپر کوئی یعنی انفلوئنس نہیں ہوتا. کون کیا کہے گا اور کیوں کہے گا, that's not my matter, ٹھیک ہے نا. I'm not bother about it. تو مؤمن تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمیں تمام چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں, ریلیشن شپس بھی, میٹرز بھی, پیپل بھی, ٹھیک ہے نا.
اٹیچمنٹس بھی، ہمیں ہر چیز میٹر کرتی ہے، سوسائٹی بھی، ایون شادی بھی ہم جو ہیں وہ اب پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے بیکاز وہ دنیا کیا کہے گی ہمیں. اسلامک شادیاں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کیا کہے گی، وہ خاندان والے کیا کہیں گے. ہم تو انہی چیزوں سے نہیں نکل پاتے. تو ہم کیا ہیں، فری لانس ہو گئے. ہم نے عبد کو 24/7 کو ہم نے کیا کر دیا، فری لانس کو. جب میرے لیے آسانی ہے میں اللہ کی بندی ہوں، جب میرے لیے آسانی نہیں ہے میں دنیا کی بندی ہوں. اینی وے، تو دس واز ایاک نعبد، ٹھیک ہے نا. اب عبادت میں جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ obviously سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاؤ وی آر، اللہ کی عبادت ہمیں صرف اللہ ہی کی کیوں کرنی چاہیے، یہ اٹس میٹر. جی، کیوں ہمیں اللہ کی ہی، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہی اللہ نے رب ہے حکم and دیا. وہی خالق ہے, and he is the owner and only he can give us. He already have given you، ٹھیک ہے نا. اس نے تو آپ کو، اس کا تو کام ہے گنا انعام دینا، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کو دیتا ہی رہتا ہے. اس نے آپ کو زندگی دی، اس نے آپ کو کھانے کے لیے فوڈ دیا، اس نے آپ کو کپڑے دیے، اس نے آپ کو گھر دیا، اس نے آپ کو پیرنٹس دیے، اس نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ از اے پرووائڈر، از اے سسٹینر، تو عبادت پھر کس کی کرنی چاہیے؟ اور عبادت کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت ایک ٹائپ آف شکر ہے، ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ لیسٹ ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایک نماز جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اللہ سے تعلق کس چیز کا ہے؟ کہ میں شکر ادا کرتی ہوں جو کچھ آپ نے مجھے دیا، جو کچھ بھی آپ نے مجھے نوازا، آئی ایم گریٹفل فار اٹ. تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں اپنے اعضاء سے اس کو شو کرتی ہوں نماز پڑھ کے. نماز کیا ہے؟ شکر کا ایک وے ہے. ہر عبادت اللہ کا شکر کا ایک وے ہے، ٹھیک ہے نا. تو عبادت کب اچھی طریقے سے ہوگی؟ جب آپ نعمتوں کو پہچانیں گے، جب آپ پہچانیں گے کہ who is the provider، جب آپ یہ احساس کریں گے کہ کون دے رہا ہے اور کون دے سکتا ہے. یعنی فیوچر میں بھی اگر آپ کو کوئی نیڈ ہے تو کون دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیکھیں، عبادت اور استعانہ دو الگ الگ چیزیں لیکن ایک ہی آیت میں لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. استعانہ کیا ہوتا ہے؟ عون، جو عین واو نون ضرور، ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کی ہیلپ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور ہم نصرت. ہیلپ بھی کس طرح سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے ہی ہم ہیلپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہیلپ جو ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. نصر بھی ہو سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو جو ڈفرینٹ ٹائپ آف مدد جو قرآن میں مینشن ہے، ٹھیک ہے، ان میں استعانہ از ڈفرینٹ. کیا فرق ہوتا ہے؟ استعانہ کس قسم کی مدد ہوتی ہے؟ عون جس کو آپ کہیں، the root what is عون؟ Ma'am, what is isti'ana in English? نستعین کو. استعانہ is asking for help from Okay. a deity who can actually provide you. This is استعانہ. یعنی آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ جس کے پاس یہ ایبلٹی ہے جو آپ کو دے سکے. فار ایگزامپل، آپ نے اپنے باس سے کہا کہ مجھے لندن کی ٹکٹ دے دیں، تو کیا وہ آپ کو لندن کی ٹکٹ دے دیں گے؟ ایون No. اف ہی کین گیو یو، وہ نہیں دیں گے نا. جو چیز آپ کے اسکوپ میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا، isn't it؟ لیکن اللہ سے تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. یو آر فری ٹو آسک اینی تھنگ، رائٹ؟ Yes. اور اس کے Yes. خزانے میں تو کوئی یعنی کمی نہیں ہے. آپ نے جو مانگا اگر وہ آپ کے لیے اچھا ہے تو اسی وقت ہی آپ کو مل جائے گا، isn't it؟ تو استعانہ عون اس طرح کی مدد ہوتی ہے جس میں انیشل اسٹیپ بندے کو لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. عون از اے ٹائپ آف مدد جس میں آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے پہلے، ٹھیک ہے. آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے اور پھر اللہ جو ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یعنی استعانہ از اے ٹائپ آف مدد کہ اللہ سے آپ نے فار ایگزامپل، جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، فار ایگزامپل آپ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے. تو استعانہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعا کی. توکل آپ کا کیا ہے کہ مجھے کیور کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی کیور نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں اور میں انتظار کرتی رہوں کہ وہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے
اور وہ کب میں یعنی سپر نیچرل طریقے سے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں. یہ نہیں ہے استعانہ. استعانہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفا عطا کر، اور اس کے بعد آپ نے کیا کی؟ محنت کی اس کے لیے. آپ اٹھے، آپ بیماری کے باوجود آپ اٹھ کے گئے کیسے بھی، ٹیکسی میں وٹ ایور، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر کیا ہے؟ اسباب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا یوز کر رہے ہیں استعانہ کے لیے؟ اسباب یوز کر رہے ہیں، وچ از پرفیکٹ. مسبب الاسباب ہے اللہ. وہ اسباب بھی کون کریٹ کرتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دعا کی، آپ نے استعانہ کیا اللہ سے، تو اللہ نے اسباب کریٹ کیے. ٹھیک ہے نا؟ اور فوراً ہی آپ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ نے توکل، یہ ہے آپ کا کسی بھی پریشانی میں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر توکل آپ کا اللہ پہ ہے اور آپ نے پہلے دعا مانگ لی ہے، تو اب اسباب بنانا اللہ کا کام ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اسباب نہ بنائے آپ کے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کسی طرح ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے علاج کرا لیا، اس نے آپ ایکس رے کر لیے اینڈ وٹ ایور دا فارمیلٹیز آر، پھر آپ کو دوائی بھی دے دی. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے وہ دوا لے کے آپ گھر آ گئے، آپ نے وہ یوز کیا، آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے تمام اسباب یوز کر لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا، رائٹ؟ آپ نے ایکس رے بھی کرا لیے، آپ نے لیب ٹیسٹ بھی کرا لیے، آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اب آپ کو شفا دینے والا کون ہے؟ کون دے گا آپ کو وہ جو آپ کو چاہیے ابھی؟ اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ہے استعانہ، کہ آپ نے اپنی بیسٹ کوشش کی، سارے اسباب یوز کر لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ جو ہے، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ آپ کو دے دے گا. وہ اگر آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے تو آپ سے دور بھی کر لے گا، بیکاز ہی نوز وٹ ٹو گیو یو اینڈ وٹ ناٹ ٹو گیو. لیکن استعانہ کس قسم کی مدد ہوتی ہے؟ جس میں آپ پہل کرتے ہیں، آپ اسباب کو یوز کرتے ہیں، اور پھر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ if it is good for me he is going to give me, if it is not good for me he is going to keep it away from me. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر حال میں جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی، اور اسی سے ہم صرف مدد بھی مانگتے ہیں. یعنی توکل ہمارا پورا اللہ پہ ہوتا ہے، ہم پورے اسباب کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ پہ. ٹھیک ہے نا؟ کہ if it is good for me he is going to give me, if it's not good for me تو وہ مجھ سے اس سے دور کر دیں گے اس چیز سے whatever it is. تو ہم کیوں اللہ سے ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور کیوں صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بندوں سے یا کسی اور سے یا اپنے فرینڈ سے کوئی چیز لون نہیں لے سکتے، یا آپ کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتے، یا کسی سے مدد نہیں لے سکتے؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، بندوں سے وہ مانگ سکتے ہیں جس پہ وہ قادر ہوں. تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو صحابہ کرام کا بھی یہی تو طریقہ تھا کہ جو بندے بھی دے سکتے تھے وہ بھی وہ اللہ سے ہی مانگتے تھے. مانگ لیتے تھے، بالکل. تو دس شوڈ بی دا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میرے ساتھ، یعنی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے نا، اور میرے پاس اگر کوئی یعنی میڈ وغیرہ ہے، تو میں میڈ سے بھی مانگ سکتی ہوں کھانا، رائٹ؟ آئی کین آسک ہر اینڈ شی ول گیو می. یا پھر میرے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، یا میں خود جا کے کھانا لے سکتی ہوں. لیکن دا بیسٹ تھنگ کیا ہوگی کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ. یس، آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو فیڈ یو. یعنی مینی ٹائمز آپ کبھی بیچ کسی گاڑی میں ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، یو آر ہنگری، یو فیل ہنگری اینڈ یو فیل یعنی کہ اب آپ نہیں کھا پا رہے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. کبھی آپ کو بہت شدید پیاس، چھوٹی سی مثال کیوں دے رہے ہوں کہ ان ساری سچویشنز میں تو ہم کبھی اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے. شاید ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کسی کیفیٹیریا پہ رکوں گی اور میں کھانا کھا لوں گی، رائٹ؟ یہ ہے نا ایٹیٹیوڈ ہمارا. جبکہ صحابہ کرام کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. ان کا تو جو شو لیس بھی ٹوٹتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بازار جاؤں گا اور آئی ول بائی another شو لیس. وہ کیا کہتے تھے؟ اس کے لیے دعا کرتے تھے پہلے اللہ سے، انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فکس اٹ. اینڈ دین پھر کیا ہوتا ہے جب آپ نے اپنے چھوٹے بڑے کاموں میں اللہ سے کنسلٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟
फैसिलिटेट करता है आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए असबाब प्रोड्यूस कर देता है वो, ठीक है ना, और कहाँ से, वो उसके लिए कोई मैटर नहीं है कहाँ से। बाज़ औक़ात तो ऐसी जगहों से मदद आती है कि आप सोच नहीं सकते कि ये हाउ इट हैपेंस, ठीक है ना। तो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, अल्लाह से ही अल्लाह रुजू से करना मदद चाहिए। मांगनी चाहिए। अल्लाह से रुजू करना। सबसे पहला काम क्या, इवन इफ यू आर यूजिंग सम ह्यूमन हेल्प, या किसी बंदे की हेल्प, किसी बहन की, भाई की, व्हाटएवर, हस्बैंड की, सबसे पहले किसी को कॉल करने से पहले, किसी भी मुसीबत में, छोटी या बड़ी मुसीबत में, कोई प्रॉब्लम में, सबसे पहले अल्लाह से मांग लें। जी फर्स्ट थिंग यू आस्क अल्लाह, और फिर आप किसी को कॉल करें या फिर किसी से बात करें या व्हाटएवर, जो असबाब अल्लाह ने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। और आप देखिएगा कि जब आप अल्लाह को ऐसे कंसल्ट कर लेते हैं किसी भी मैटर में, असबाब आपके पास चल के आते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता किसी असबाब के पास। दैट्स द डिफरेंस जी बिटवीन इस्तिआना एंड मदद, ठीक है ना। मदद इज डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है ना। और इसी तरह नसर, नसर इज अनदर टाइप ऑफ यानी मदद, जो कि हम इंशाअल्लाह when we'll do the different surahs of the Quran, we'll do it in details. Okay, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, and then the next ayah. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। Yeah, the most important आया इहदीना सिरातल मुस्तकीम। जी, हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया अल्लाह से, ठीक है ना। अल्लाह से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक पैक्ट कर लिया कि हमने तो इबादत आप ही की करनी है 24/7। अच्छा, कौन मुझे बता सकेगा, बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि क्या हो सकता है, यानी बहुत अरसे तक मैं ये सोचती रही कि 24/7 अल्लाह का बंदा कोई कैसे बन सकता है। हाउ कैन यू बी Allah's slave for 24/7? एक कोई, जी, ये जिस तरह के जरूरी नहीं कि इबादत वो यानी कि नमाज रोजा ही हो, जो हम रोजमर्रा रूटीन में भी घर के काम करते हैं तो उसमें अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें तो वो भी सारी इबादत बन जाते हैं। फिर तो फिर 24 आवर्स के लिए वो हो जाती है इबादत ही। नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप, अ, क्या करें, यानी करने के काम बताएं, क्या ऐसे काम करें कि आप 24/7 अल्लाह के बंदे बन जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि जो हम रोजमर्रा रूटीन में घर के काम भी करते हैं तो उसमें भी अगर हम हमारी नीयत यानी कि हम वो कर लें कि ये अल्लाह के लिए है, चाहे वो घर के ही हैं, स्पेसिफिक हैं दुनिया से रिलेटेड, तो वो फिर हमारी यानी कि इबादत ही बन जाएंगे अल्लाह के लिए 24 उसमें के अ, सारा टाइम इबादत में, ये मतलब है। या काइंड ऑफ यू कैन से, ओके। एक जो है इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि की एक सेइंग है जो मैं शेयर करूंगी, जो मुझे लगा कि एक्सेलेंट वे है कि आप 24 घंटे 24/7 अल्लाह के बंदे कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि सेड कि बंदा अगर 3 काम ऐसे कर ले, ठीक है ना, 3 काम ऐसे करे जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ सकता है। वो कौन से 3 काम उन्होंने लिखे, जिक्र। यानी जो अगर आपके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अता किया है, ठीक है ना, सब कुछ आपके विशेस के मुताबिक है, सब कुछ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करें, शुक्र करें, ठीक है ना, शुक्र। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ, यानी एक नॉर्मल डे की बात हो रही है, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अच्छी हालत में उठाया, आप सेहत की हालत में हैं, आपके पास खाना है, आप घर में हैं, आपके बच्चे सब खैरियत से हैं, एवरीथिंग इज आफिया में है, तो आप अल्लाह का बेतहाशा शुक्र अदा करें, ठीक है ना। नंबर 1। सेकंड, कि कोई भी जो अमर है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए अमर रखे हैं, ठीक है ना, जो वाजिब हैं आपके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे मामलात जो वाजिब हैं आपके ऊपर, वो सारे के सारे, यानी आमन्ना व सद्दक़ना कह के आप करें, यानी तमाम मामलात हो गए उसमें, इबादात हो गई, ठीक है ना, ताल्लुकात हो गए, अटैचमेंट्स हो गई, सारी चीजें जो आपके ऊपर वाजिब हैं, ठीक है ना, वो कैसे करें आप,
وہ کیسے کریں؟ آمنا و صدقنا کہہ کے، ٹھیک ہے نا. پھر تیسری چیز کیا کریں؟ قدر. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے کوئی چیز یعنی بری ہوتی ہے یا کوئی بری آپ کے لیے لکھ دی گئی یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جو آپ کو نہیں پسند ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کریں؟ صبر کریں. صبر. ٹھیک ہے نا، صبر. تو یہ تین چیزیں، یعنی ان تین چیزوں کو اگر میں سمجھانے کے لیے بیٹھوں تو آئی ول ٹیک اے ڈے ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دے آر سو ریلیٹڈ، کہ آپ 24/7 اللہ کے بندے کیسے بن جائیں گے. یعنی ایک شخص ہے جس کے اوپر قدر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ کوئی نارمل لیول کا انسان نہیں ہوتا. اوکے، I'm telling you، اس کا کوئی نارمل ایمان کا لیول نہیں ہوتا. اور جو شخص تمام اپنے معاملات کو آمنا و صدقنا کہہ کے کرے، وہ بھی کوئی نارمل ایمان کا انسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کہ جو شکر کی جو ہمارے اندر بہت کمی ہے، ہم نارمل کسی ایک ڈے میں تو فیل ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے پاس بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو صبر کا جو لیسٹ، جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی 3 درجے ہیں نا صبر کے. جو پہلا جو 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 لیسٹ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے بچانا. جی. صرف ایک اسی پہ ہم اگر تھوڑا سا عمل کر لیں صبر کے اوپر، رائٹ، جو ہمارے اندر ہے نہیں، یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک لفظ بھی کوئی ایڈ کیا ہے تو اس کو بھی ٹالریٹ کرنے کی ہمارے اندر صبر نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں، تینوں چیزیں جو ہیں بڑی ریلیٹڈ ہیں ہماری لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ ریگولیٹ کرنے کے لیے. شکر، ٹھیک ہے نا، اللہ کی قدر پہ راضی ہونا، اور اللہ نے جو امر آپ کے اوپر واجب رکھے ہیں ان کو آمنا و صدقنا کر کے کرنا. رائٹ. اوکے، نیکسٹ آیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر اہدنا المغضوب الصراط علیہم. المستقیم. جی 5 منٹ ہم دیں گے اہدنا الصراط المستقیم کو. دکھا ہم کو. اب یہ دکھانا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی دکھانا سے کیا مطلب ہے؟ دکھا ہم کو، حالانکہ مانگ تو ہم صراط رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا چیز دکھائیں گے؟ صحیح راستہ. صراط المستقیم. صراط المستقیم، ٹھیک ہے نا. صراط المستقیم تو دکھائیں گے، یعنی دکھانے کی بات ہو رہی ہے نا. تو صراط المستقیم دکھا ہم کو، گائیڈ کرنا، یعنی کہ گائیڈ کرنا. گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے نا. صراط، ٹھیک ہے نا. صراط کیا چیز ہوتا ہے؟ صراط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلا راستہ، چوڑا، درست، یعنی کہ راستہ. راستہ. ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ کہ ہمیں کیا دکھا دے؟ راستہ دکھا دے. اور جی. کون سا راستہ؟ مستقیم، جو بالکل مستقیم. یعنی کہ سیدھا ہے، ٹیڑھ نہیں ہے کوئی بھی اس میں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ صراط المستقیم سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ایسا راستہ جیسے ہم امیجن کر لیں اپنے ذہن میں کہ بہت بڑی ایک شاہراہ ہے، بالکل سٹریٹ جا رہی ہے، بالکل کوئی وگلی نہیں، ادھر ادھر نہیں ہے. تو وہ مراد کے دین کا راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ تک لے جائے. اوکے جی. اہدنا ہادالیا، ٹھیک ہے نا. اس میں اہدنا دکھا ہم کو، تو ہدایت پھر کیا ہو گئی؟ ہادالیا کیا چیز ہو گئی؟ ہدایت از اکول ٹو علم نافعا و عمل متقبلا، یعنی کہ علم نافع بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. جی بالکل. لیکن نہیں، یعنی ایک سمپل یعنی ٹرم میں آپ ہدایت کو کیا کہیں گے؟ میں بھی تو آپ کو ہدایت دے سکتی ہوں نا. میں آپ کو ہدایت دے سکتی ہوں کہ آپ میرے گھر کیسے آئیں، تو پھر میں آپ کو کیا کروں گی؟ دا بیسٹ فارم آف ہدایت کیا ہوگی کہ میں آپ کو، پہلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ڈائریکشنز دے دوں کہ آپ لیفٹ جائیں، رائٹ جائیں، ٹھیک ہے نا، یو ٹرن لے لیں، اینڈ دین یو ول کم ٹو مائی ہوم. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے وربلی آپ کو ڈائریکشنز دی. پھر ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ میں آپ کو گوگل میپ شیئر کر دوں، رائٹ. تو آپ کیا کریں؟ اس کو نیویگیٹ کرتے کرتے آپ میرے گھر آ جائیں. اور ایک تھرڈ فارم کیا ہے کہ میں آپ کے آگے ہوں اور آپ مجھے فالو کریں. تو بیسٹ جو ہدایت ہوگی وہ کون سی ہوگی ان تینوں میں سے؟ تھرڈ والی.
تھرڈ والی جس میں نے کہا کہ میں آگے آگے جا رہی ہوں اور آپ مجھے فالو کر لیں. ٹھیک ہے نا, تینوں جو ہیں وہ فارم آف ہدایت ہیں, رائٹ. وربل انسٹرکشنز دینا اور کسی کو نیویگیشن میپ دینا. ہدایت اصل میں اگر آپ ہا دال یا کا ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو نیویگیشن میپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے نیویگیشن میپ, ایسا نیویگیشن, ایسا راستہ جو آلریڈی پری ڈسٹنٹ ہے, یعنی اس بنا ہوا راستہ اور آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا, جیسے گوگل میپ ہے, رائٹ. اب تو ہم اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں جب اونٹ ہوتے تھے اور صحرا ہوتے تھے تو اونٹ جو ہوتا تھا وہ نیویگیشن میپ ہوتا تھا, کیوں اونٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں یاد کر کے رکھتا ہے. تو کسی بندے کا اگر اونٹ کھو جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا, جیسے اگر کبھی صحرا میں کسی بندے کا اونٹ کھو جائے تو وہ اپنی قبر کھود کے اس میں لیٹ جاتا تھا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا اب میرا کوئی, یعنی اب میرے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آنے یا جانے کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ میرا تو اونٹ ہی کھو گیا, تو اس اپنے آپ کو برباد کرنے سے بہتر ہے I'll go in my grave and I'll wait for me to die. تو نیویگیشن میپ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہدایت. ٹھیک ہے نا, تو کیا دے دے ہم کو, کیا دکھا دے ہمیں, وہ نیویگیشن میپ. کس چیز کا؟ صراط کا. دیکھیں آپ ڈیسٹینیشن نہیں مانگ رہے ہیں یہاں پہ اللہ سے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ راستہ دے دے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈیسٹینیشن نہیں مانگتے؟ نارملی ہم کیا کہتے ہیں, اوکے مجھے راستے کی, ہم نارمل جو دعا مانگتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو لندن جانا ہے تو آپ اللہ سے کیا کہیں گے, کیا دعا مانگیں گے آپ؟ آپ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے لندن پہنچا دے, رائٹ, یس. یا آپ کہیں گے کہ مجھے لندن والے پلین میں بٹھا دے. کیا دعا مانگیں گے؟ یا اللہ مجھے لندن پہنچا دے. لندن پہنچا دے. ویزا نکالنا ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے نا. راستہ مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ جی, ڈیسٹینیشن نہیں مانگی ہے یہاں, یہ نہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے, مجھے گائیڈ کر دے جنت کی طرف, حالانکہ ڈیسٹینیشن تو جنت ہی ہے. کیوں نہیں لکھا کہ یہاں جنت کی نیویگیشن دے دے؟ وائی اٹس ناٹ لائک کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جگہ اہدنا الجنہ اور صراط الجنہ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے پیتھ آف جنہ, رائٹ. کیوں مانگا ہے صرف راستہ؟ راستہ کیوں مانگ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ راستہ ایونچولی جنت ہی لے کے جائے گا اگر ہم نہیں, مستقیم اللہ لوگوں. آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ ڈیسٹینیشن پہ ریچ کریں. اللہ کیا کہتا ہے آپ کو, آپ صراط پہ آ گئے, دیٹ از اے ویری ہیوج تھنگ فار یو. یعنی صراط پہ آنا اور اس پہ رہنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. یس. تو جو چیز ڈیفیکلٹ ہے اس کی دعا مانگنا. جنت میں جانا, ایک دفعہ آپ صراط پہ آ گئے تو آپ نے تو اینڈ ہونا ہی ہے جنہ میں, isn't it؟ اگر آپ نے لندن کی پلین میں آپ بیٹھ گئے تو آپ لندن ہی پہنچیں گے, رائٹ. آپ کہیں اور نہیں پہنچ سکتے. ڈیسٹینیشن تو اچیو ہو ہی جائے گی, لیکن اس پلین تک جانا از دا ڈیفیکلٹ تھنگ, isn't it؟ تو کیا مانگا؟ وہ راستہ مانگا, ڈیسٹینیشن نہیں مانگی, وہ راستہ مانگا, اس راستے پہ آنا. لیٹس ڈیفائن, لائک تھوڑا بہت ہم ڈسکس کریں گے صراط المستقیم کو, ٹھیک ہے نا. صراط المستقیم کو, and this will be inshallah I'll take like more 10 minutes to finish this inshallah. جی, قرآن میں جو ہے نا صراط کے لیے یعنی راستے کے لیے اور بھی ورڈز ہیں. جیسے سبل ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ طریق ہے, اور ایک ہے صراط. اب آپ دیکھیں صراط از یونیک. صراط جو ہے وہ سنگولر ورڈ ہے, اس کا کوئی ڈویل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا نہ ڈویل ہے, اس کا نہ پلورل ہے, یعنی گرامر کی بات کریں. سبل کا بھی پلورل ہے, طریق کا بھی پلورل ہے, لیکن سبل یعنی جو صراط ہے اس کا کوئی پلورل نہیں ہے, پہلی چیز. یعنی صراط المستقیم مفرد ہے, یعنی اللہ تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, رائٹ. اور یہ ایک اور صرف یہی راستہ ہے جو اللہ تک لے کے جائے گا, جو صراط المستقیم ہے, جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں, جس ہم راستے کی دعا مانگ رہے ہیں, رائٹ. ہم ڈیسٹینیشن نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اس راستے کی دعا مانگ رہے ہیں. اوکے, نا یہ جو ورڈ ہے صراط 34 ٹائمز آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اٹ ٹیکس می آئی تھنک کوائٹ اے وائل ٹو انڈرسٹینڈ کہ صراط ایکچوئل میں کیا چیز ہے. آپ کا کیا لگتا ہے؟ 5 منٹ اس کو ہم دیں گے. صراط کیا چیز ہے؟ جی
रास्ता। रास्ता। यानी अगर रूट की बात करें, थोड़ा 5 सेकंड रूट की बात करते हैं, सौ रौ तो, ठीक है ना। आपको पता है जो आपकी दादियां या नानियां एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जो लोग पान वगैरह खाते हैं, दे यूज सरोता, इफ यू नो। सरोता इज फ्रॉम द सेम थिंग, ठीक है। वो सरोता क्या करता था, वो एक्चुअल में क्या कहते हैं आप उसको, छालिया जो होती है उसको काटने के लिए यूज करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर माय दादी यूज टू हैव दैट दोज थिंग्स, राइट। तो वो उससे छालिया काटते हैं, एंड इट्स लाइक वेरी शार्प काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो छालिया जो होता है, अगर आपने देखा हो, इट्स लाइक वेरी हार्ड काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक मोर हार्डर देन वॉलनट इवन, ठीक है ना। तो वो इतना तेज होता है कि वो एक ही क्लिक से जो है वो बड़ी एफिशिएंटली जो है वो काट देता है चीजों को, सरोता जो होता है। तो सौरोता, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है जी? लिटरल मीनिंग क्या है सौरोता का, सिरात का? तलवार, राइट। तलवार मतलब होता है इसका, ठीक है। यानी बहुत धार वाली तलवार। दैट्स द मीनिंग एक्चुअली। अब आप मुझे बताएं, हम मांग रहे हैं सिरात जो कि तलवार है, उसका मतलब लिंग्विस्टिक मीनिंग इज एक्चुअली तलवार, राइट। फिर आपने उससे कह दिया कि वो रास्ता है और वो बहुत खुला है, वो जो निशानियां बनाई हैं, पहली चीज जो अल्लाह ने निशानी दी, इज अ स्ट्रेट पाथ, राइट। ये स्ट्रेट कैसे है, कौन एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेगा हाउ इट इज अ स्ट्रेट पाथ? यानी अल्लाह तक जाने का रास्ता स्ट्रेट है, ठीक है ना, यानी इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। यानी आज आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, तो आपको क्या करना होगा? वजू करें, मुसल्ला बिछाएं, नमाज पढ़ लें, एंड यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह, सीधा, राइट, स्ट्रेट। यस और नो? आज आपने तौबा करनी है, तो आप क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे और तौबा कर लेंगे अल्लाह से, डायरेक्ट सिंपल करेक्ट, यानी सिंपल कनेक्शन, सीधा रास्ता। ट्विस्ट एंड टर्न क्या होंगे? अगर मुझे अल्लाह से तौबा करनी है, तो कोई आपसे कहे कि पहले आप एक काला बकरा ज़िबा करें, ठीक है ना। और ट्विस्ट क्या हो सकते हैं कि 5,000 की कोई चैरिटी कर दें, अच्छा, तो आपको अल्लाह कबूल कर ले। या आप किसी बाबा के पास चले जाएं, बाबा मैंने फला वटेवर गुनाह कर लिया, तो अब मैं क्या करूं, और वो बाबा आपको उल्टी सीधी चीजें बताए, राइट। वो बाबा क्योंकि बहुत करीब हैं, तो ही कैन कनेक्ट टू अल्लाह। ये क्या है? ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सीधा क्या रास्ता है? आपने अल्लाह से, आपको फील हुआ आपने गलत काम किया, डायरेक्टली आपने माफी मांगी, एंड फिनिश, दिस इज स्ट्रेट, ठीक है ना। तो क्या है सिरातुल मुस्तकीम? स्ट्रेट क्यों है? कि बिल्कुल सीधा है, नो ट्विस्ट नो टर्न्स, राइट, इजी है। फिर दूसरा क्या है? दो सिरात, हर रास्ते के दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट आप है, दूसरा पॉइंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बीच में कोई नहीं है, नो वन। ना आपके वालिदैन, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके बहन भाई, ना कोई और रिलेशनशिप, ना कोई और अटैचमेंट्स। देन द थर्ड थिंग इज, ये शॉर्टेस्ट है। ये शॉर्टेस्ट कैसे है ये रूट? यानी जिस तरह से हदीस ने एक्सप्लेन किया, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, हाउ इट इज स्ट्रेट, हाउ इट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट कैसे है ये? यानी कितना भी इंसान भटक जाए, कितना भी अल्लाह से दूर चला जाए, अल्लाह के दोबारा सिरातुल मुस्तकीम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तौबा, सिर्फ एक तौबा की आपने गुनाह से, आप दोबारा सिरातुल मुस्तकीम पे आ गए। शॉर्टेस्ट है कि नहीं है? कितना भी बड़ा गुनाह आप करते हो, कितना ही कोई दूर आप अल्लाह से चले गए, एक तौबा करेंगे, यू आर अगेन ऑन सिरातुल मुस्तकीम, द सेम वे। यानी वो गुनाह जो आपने किया था, माफ कर दिया अल्लाह ने, पीछे से इरेज भी कर दिया, बकायदा आपके अमाल नामे से भी इरेज हो गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, ठीक है ना। फिर चौथी चीज क्या? बहुत वाइड है। क्यों? इतने सारे लोगों को उसने सिरातुल मुस्तकीम में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो आखिर जहान का जो आखिरी शख्स होगा, वो भी उसके ऊपर ही होगा, राइट, सबको उससे गुजरना है। तो बहुत वाइड है, स्पेशियस है। फिर तो ये, यानी अब मैं आपसे पूछूं कि सिरातुल मुस्तकीम फिर है क्या चीज, क्या है ये मुस्तकीम? क्या चीज है इसमें? सिरात तो हमने समझ लिया कि ये
سیدھا ہے، شارٹیسٹ ہے، بہت وائڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو مستقیم کیا چیز ہے؟ بتایا نا، صراط کیسا ہے؟ ایسا راستہ جو مستقیم ہے. مستقیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قوامہ سے ہے، قاف واو میم سے، یعنی نصبہ پہ، نصب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آلریڈی اریکٹ کیا ہوا ہے. کس نے اریکٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی اریکٹ کر دیا. کیسے جاتا ہے یہ صراط المستقیم؟ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے، جیسے آپ عمارت میں کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے شروع کرتے ہیں، بالکل آپ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، نیچے سے جاتے ہیں اور پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں، isn't it؟ تو یہ کیسا راستہ ہے؟ یہ نیچے سے جا رہا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. اور جو بھی صراط المستقیم پہ ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اس شخص کو اوپر اٹھا دیتا ہے. وہ نیچے سے، نیچے اس دنیا کی لیول پہ ہوتے ہیں، ہم گراؤنڈ لیول جسے ہم کہیں، گراؤنڈ لیول سے اوپر اٹھ جاتا ہے. رائٹ؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یس میم. یعنی یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. قوامہ، نصبہ، نصب آلریڈی کیا ہوا ہے، اریکٹ کیا ہوا ہے، لیکن کیسے ہے؟ یہ نیچے سے گراؤنڈ لیول سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس پر قائم رہنا ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کون سوچتا ہے؟ یہ کون سوچے گا کہ اس پہ قائم رہنا یا اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے؟ یہ کیا، کس کی فیلنگ ہو سکتی ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو. نہیں دیکھیں، قائم رہنا، میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ صراط المستقیم پہ قائم رہنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ نہیں یس. سوچتے ہیں. جو شخص صراط المستقیم پہ چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں سوچتا ہے. یہ کون سوچتا ہے؟ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فیلنگ ہے. میں ایکسپلیننگ اٹ ٹو یو، مے بی may اللہ give me an ability to make you understand. فار ایگزامپل، جو شخص صراط المستقیم پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اللہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بڑی ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے اپنے ایک دن میں جو نارمل لوگ 2 2 4 4 دن میں نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی فیسیلیٹیشن سے ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جو شخص صراط المستقیم پہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ ایز کر دیتا ہے چیزیں، isn't it؟ اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ایمان اور ان ٹرمز آف تقوی وٹ ایور. تو کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تلوار کی دھار سے جیسے تیز ہے اور اس پہ یہ چل رہی ہے اور یہ اوپر جا رہی ہے، دس از سو ڈیفیکلٹ. نہیں ہوتا؟ آپ کسی کو جمناسٹک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یو فیل لائک او مائی گاڈ دس از سو ڈیفیکلٹ، یا لیکن جو یس. شخص اس کو ایکچوئل میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو ایز ہوتا ہے. رائٹ؟ وہ کن کو لگ رہا ہوتا ہے؟ جو نیچے سے گراؤنڈ لیول پہ جو اس بندے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، اتنی دفعہ کلاسز لینا، اتنی دفعہ کریکشن کرنا، اتنے نوٹس بنانا، اتنا سارا لکھنا. رائٹ؟ اور یہ تو بہت مشکل ہے، لوگ کیسے کر لیتے ہیں، لوگ 7 days کیسے کر لیتے ہیں، لوگ 3 دن کیسے کر لیتے ہیں. رائٹ؟ جو نہیں کر رہا ہوتا اس کے لیے بے تحاشا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. رائٹ؟ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس سے ایسے ایکسپلین کروں گی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو جو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، the highest amount of تقوی was ابراہیم علیہ السلام، یعنی جو ان کا جو تقوی تھا اس کے لیول پہ، یعنی پوری امت تھے وہ، ایک اتنا ایمان تھا ان کے اندر. جب وہ آگ میں تھے تو جو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے ان کے بارے میں؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کہ یہ تو بہت تکلیف میں ہے، یہ تو آگ کے اندر ہے، ان کو یہ، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو لائک دس از ویری بیڈ. رائٹ؟ اس طرح سوچ رہے تھے نا، یہ کیسے آگ میں، یہ ہیں ہی کیسے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا بتا رہے تھے لوگوں کو کہ میں نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا نا، کونی بردم و سلامت علی ابراہیم. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا کہ تم سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی سلامتی اور والی سوال. بن جاؤ اور ٹھنڈی ہو جاؤ. رائٹ؟ تو اس کی وجہ سے جو یعنی سویٹنس جو انہوں نے فیل کی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے جو ٹھنڈک اس آگ میں فیل کی وہ کبھی نہیں فیل کی، جو سلامتی. کیوں؟ بیکاز ہی واز ایکسپیرینسڈ صراط المستقیم، ہی واز آن دا ہائیسٹ لیول آف صراط المستقیم. تو جو شخص صراط المستقیم پہ ہوتا ہے اس کے لیے ایز اللہ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جو شخص اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے
اس کے لیے دیکھنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بیئر کرنا، وہ پرسیو کرنا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو کیا ہوتا ہے صراط المستقیم پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اونچے ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ آپ لیولز اٹینڈ کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ اونچے چلے جاتے ہیں، ایک چیز اونچے جانے میں، اوپر جانے میں کیا ہوتی ہے، نیچے سے اوپر جانے میں آپ نے محنت کی، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے تفسیریں سیکھی، آپ ایک لیول اٹین کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی آپ ایک لیول اٹین کر لیتے ہیں، ایک ایمان کا لیول ہو جاتا ہے، ایک آپ کے تقوی کا لیول بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیسے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ اتنی ساری کلاسز کیسے لے لیتے ہیں، یہ ہو کیسے جاتا ہے، یہ پاسبل کیسے ہے، رائٹ؟ تو جو شخص گراؤنڈ لیول پہ ہوتا ہے اور آپ ایک لیول اہیڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز، جیسے جیسے آپ صراط المستقیم پہ اوپر جاتے ہیں، اکیلے ہوتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے آپ کے فیک فرینڈز ہٹ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ سے کسی وجہ سے اٹیچ تھے الگ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو الون فیل کرتے ہیں. اللہ آپ کو صرف ان لوگوں سے ملا دیتا ہے جو صراط المستقیم پہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور وہ آپ کے ٹرو کمپینینز ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. isn't it؟ Yes. یہ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایکسپیرینس فیل کرنے کی چیز ہے. اور جیسے جیسے آپ یعنی محنت کر کے یعنی کیا ہوتا ہے جو ہم صراط المستقیم پہ نہیں رہ پاتے، کیا چیز ہوتی ہے ایسی جو ہمیں اوپر نہیں بڑھنے دیتی؟ یعنی صراط المستقیم پہ تو آ جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ صراط المستقیم پہ ہیں. کیا چیز ہوتی ہے جو ثبات نہیں رہنے دیتی، یعنی آپ کو اس پہ قائم نہیں رہنے دیتی؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لیزینس. انسان کی خواہشات ہی، اور بالکل، اس کے خواہشات بعد ہے، ٹھیک ہے نا، نفس ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا چیزیں ہیں؟ رشتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کی محبت ہے، ٹھیک ہے، ہوا یعنی جسے آپ کہتے ہیں ڈیزائرز، شہوات، ڈسٹریکشنز، پرابلمس، اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹریکشن، اور سب سے بڑی ڈسٹریکشن ایک شیطان ہے. وہ اگر آپ کو اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے، صراط پہ ٹریول کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پل ڈاؤن کروں کسی طرح. کیسے پل ڈاؤن کرتا ہے؟ آپ دلا میں ہی وسوسے کے ڈالتے ہیں. نفس سے، آپ کے جو نفس کے سافٹ کارنرز ہوتے ہیں، دیکھو تم بچوں کو اگنور کرتی ہو، دیکھو تم ہسبینڈ کو نہیں دیکھتی، تمہارا گھر کیسا ہو گیا، تمہاری اسکن کیسے ہو گئی، تم کپڑے کیسے پہنتے ہو، لوگ دیکھو کیسے فیشنیبل کپڑے پہنتے ہیں، تم یہ عبایا پہن کے بیٹھے رہتے ہو، رائٹ؟ جو بھی آپ کے سافٹ کارنرز ہیں، نیٹ فلکس دیکھ لو، چلو یہ دیکھ لو، تم کسی مووی آج دیکھ لو، اتنا سارا ہر ویک میں تو یہی کرتے رہتے ہو، اس ویک میں تم ایک مووی دیکھ لو. تو وہ کیا کرتا ہے؟ پل ڈاؤن کرتا ہے، آپ کو نیچے لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، صراط سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ 360 یعنی ہر اینگل سے آپ کوشش کرتا ہے. یعنی beside these all attachment and distraction، شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو 360 کے اینگل سے کھینچ رہا ہے، ہر جگہ سے. آپ کو اوپر، اس کی کیا خواہش ہے؟ اوپر نہ جائیں آپ، چلیں آپ آ گئے نا صراط پہ، اب صراط پہ ہی رہیں، لیولز نہ اچیو کریں، یہ اس کی خواہش ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی جو کوشش ہماری ہوگی وہ کیا کریں؟ ہم اوپر سے اوپر جائیں، ٹھیک ہے نا، اوپر جانے کی کوشش کریں، نیچے نہیں، اپنے لیولز کو ڈاؤن نہ کریں، اپنے لیولز کو ہائی کریں. اور کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ؟ ہم اللہ سے مدد مانگ کے. بالکل، اللہ سے مدد مانگ کے. جیسے جیسے آپ ہائی ہوتے ہیں، کبھی آپ نے پلین میں بیٹھا ہو، جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو چیزیں کیسی لگتی ہیں؟ چھوٹی. چھوٹی لگتی ہیں. تو جیسے جیسے انسان صراط المستقیم پہ ٹریول کرتا ہے، لیول اچیو کرتا ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں اس کو انتہا سے زیادہ چھوٹی لگتی ہیں. یہ محبتیں، یہ رشتے، یہ مقامات، یہ شاپنگز، یہ سارے کے سارے ڈیزائرز، ٹھیک ہے، یہ کیا لگتی ہیں؟ چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی جو ٹرو ویلیو ہے وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کرنی ہوتی ہے کہ یہ سارے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کھینچ رہے ہیں، پل ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے ان سب کا ویٹ لے کے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سب کا ویٹ لے کے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں آنا ہے. اوکے، الحمدللہ. لاسٹ آیا صراط المستقیم. اوبیسلی صراط جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں
آخری سانس تک رہے گا، قبر میں بھی صراط المستقیم پہ چلنا آپ کو فائدہ دے گا، قبر کے 3 سوالوں میں بھی، اور آخرت میں تو آپ کو پلی کرنا ہے صراط، رائٹ؟ جب آپ کے جو اعمال نامے جو میزان لگ جائے گا اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی، اس کے بعد ہر انسان کو کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر، رائٹ؟ جہنم کے اوپر ہے وہ، اور جی اور اس کے اینڈ پہ، صراط کے اینڈ پہ کیا ہے؟ جنت۔ جب آپ اس کو کراس کر لیں گے تو یو ول انٹر ان واٹ؟ جد ڈیسٹینیشن، جس کی آپ نے، جو آپ مانگ نہیں رہے، آپ تو صرف راستے کی مانگ رہے ہیں، رائٹ؟ اور ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اب ایک چیز اور، آخری آیت کو 5 سیکنڈ میں ڈیفائن کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا؟ صراط بھی کن چیزوں کا، کن لوگوں کا؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہو، یعنی جو آلریڈی کوالیفائڈ ہیں کہ وہ اس پہ آلریڈی چل چکے ہیں، انہیں پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اللہ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کے اوپر انعام کر رکھے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ دیکھیں تو فائنینشلی تو ان کے اوپر کوئی انعام نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیٹس ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی گھر ہے، نتھنگ۔ تو انعام کیا چیز تھی پھر؟ جنت۔ نہیں، انعام پھر کیا ہوا؟ یہ ہدایہ از دا انعام، راستے کی سمجھ خدا دے راستہ دینا از دا سب سے بڑا، یعنی اللہ جو ہے دولت ہر ایک کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، اولاد ہر ایک کو دے دیتا ہے، وہ آپ جیسے ہی اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اس وقت لکھ دیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کس چیز کی اللہ کی نظر میں ویلیو ہے؟ کس چیز کی؟ عبادت جو ہدایت کی، جو وہ مانگنے سے دیتا ہے، جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے صرف اس کو دیتا ہے۔ یہ نیویگیشن میپ ہر ایک کو نہیں ملتا جب تک آپ کو اس کی سچی طلب نہ ہو، جب تک نہیں ملتا۔ پیسہ ہر ایک کو ملتا ہے، ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں لکھا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم، ٹھیک ہے؟ وہ ڈیسٹینڈ ہے آلریڈی، اولاد ہر ایک کو دے دیتا ہے، اسپاؤسز دے دیتا ہے، ماں باپ دے دیتا ہے، وہ آلریڈی ڈیسٹینڈ ہے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ان چیزوں سے۔ کس چیز سے مطلب ہے؟ ہدایت ہدایت سے۔ وہ کس کو دیتا ہے؟ جو جو طلب مانگے، کرتا ہے، جو اس دل میں اس کے لیے سچی طلب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء اس کو پراپرلی ایکسپلین کرتا ہے، کس کا راستہ ہم نے مانگا ہے؟ کن پہ نبیین، انعام کیا گیا؟ صدیقین، شہداء اور صالحین، صالحین، 4 ٹھیک ہے نا؟ اب نبی تو ہم ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، صدیقین بھی لائک یعنی بہت پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے وہ اٹین کرنا، وہ لیول اٹین کرنا۔ کیا ہو سکتے ہیں ہم ان چاروں میں سے؟ شہداء بھی یا میں بھی ہو جائیں، بٹ لائک کیا ہو سکتے ہیں جو موسٹ پرابلی ہے کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ صالحین، صالحین میں ہو سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ ایک لیول ابھی بھی بچ گیا ہمارے لیے ہونے کے لیے۔ تو اب وہ صالح جو ہوتا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف صالح؟ کون ہوتا ہے وہ؟ نیک فرما بردار۔ نیک فرما بردار بندہ، ٹھیک ہے نا؟ قانتین میں سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اوبیسلی کون ہوتا ہے؟ وہ ہائیسٹ لیول آف صراط المستقیم پہ ہوتا ہے، جہاں سے اس کو دنیا کی ہر چیز بہت چھوٹی 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 لگتی ہے، رائٹ؟ وہ اس لیول پہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم اس صراط، اس لیول کو اٹین کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس ایٹ لیسٹ وی کو، یعنی ابھی اگر ہم صراط المستقیم کے پہلے درجے پہ ہیں تو کوشش کریں کہ سیکنڈ پہ آئیں، سیکنڈ پہ ہیں تو تھرڈ پہ آئیں، فورتھ پہ آئیں۔ جب جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہیں گے آپ الون ہوتے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اکیلے ہوتے رہیں گے، لیکن دیٹ از آلسو فار اے ریزن، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ اینی وے، نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، کون سے، کس کا نہیں مانگنا؟ جن پر اللہ ناراض ہوا، غضب ہوا جن اور کیسا غضب؟ جس میں پنشمنٹ بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کی۔ وہ کون لوگ تھے؟ پہلی کو بھی جیسے نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، یعنی کہ جن میں نبی تو آئے لیکن انہوں نے فالو نہیں کیا ان کو۔ چلیں وہ تو تھی، اور ربڑ بوٹس، ہمارے پاس بھی تو پراپر علم ہے، ایک کلک کے، یعنی موبائل کے کلک پہ آپ کے پاس ساری کی ساری آیتوں کی تفسیر آ جاتی ہے۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نہیں ہیں ان میں سے؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی زیادہ بیسٹ سوٹیبل، یعنی جو ایگزامپلز ہے، وی آر دا ونس ایکچولی۔ پہلی قوموں میں تو ہر قوم میں کوئی ایک ایک
यानी बुराई थी, राइट? हम में तो शायद सारी हैं, एटलीस्ट लाइक हम में से मोस्टली के तकरीबन सारी ही बुराइयां हम सबके ही अंदर हैं। तो और दूसरी जो वो करते क्या थे, उनका अमल क्या था, एक लाइन में बताएं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, क्यों अल्लाह की उन्होंने गजब जो है हुआ, ऐसा गजब जिसमें पनिशमेंट भी थी? वो अल्लाह को नहीं मानते थे। नहीं, जब एक इंसान यानी कि अमल नहीं करता तो फिर अल्लाह उस पर नाराज होता है। इल्म के बाद अमल का ना होना, जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इल्म आपके पास है, कुरान आपके पास आ गया, हिदायत की यानी नेविगेशन मैप आपके पास है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल विच इज द कुरान वो आपके पास है, अभी भी आप अमल नहीं करेंगे तो आप भी मखदूब में से होंगे। ठीक है ना? यानी जिसके पास इल्म हो और वो फिर अमल ना करे, ठीक है? फिर जो वरद्दालिन, और किसका रास्ता नहीं, जो कि गुमराह हो गए। गुमराह उनकी एक एक लाइन में क्या बताएंगे, वो कौन लोग हैं? जिसके पास ना इल्म है ना अमल है। यानी उसने कोशिश ही नहीं की इल्म हासिल करने की, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है ना? और इल्म की उल्टी सीधी फॉर्म्स में अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हम करते हैं, कुरान इज द अल्टीमेट गाइड, ठीक है, मिरेकल ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम कहाँ से हिदायत लेते हैं? जी कहाँ से हम हिदायत कहाँ से लेते हैं? रॉन्ग वेज। हम कुरान की जगह क्या पढ़ते हैं? फजाइल अमाल पढ़ते हैं, इजंट इट? वो बुक है जी जिसमें आई डोंट नो उल्टी सीधी चीजें हैं, उल्टी सीधी आई डोंट नो, कोई भी चीज उसमें ऑथेंटिक नहीं है, वो पढ़ते हैं। कुरान को छोड़ के और क्या क्या कुछ पढ़ते हैं? हिदायत कैसे लेते हैं? बाबा के पास चले गए, कब्रों पे चले गए, राइट? किसी से मांग लिया, वसीला बना लिया किसी को। तो हम भी तो यानी ऑलमोस्ट उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ضالين कहा। यानी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो अपनी करेक्ट नॉलेज हासिल करते। नॉलेज उनके पास भी थी, जो भी उन्होंने दुनिया में वक्त में लगाया, क्या किया? रॉन्ग नॉलेज को प्रिवेल किया। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? अब बुक हमारे पास ऑथेंटिक है, ठीक है ना? कुरान इज द अल्टीमेट गाइड, मिरेकल है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ये जो वर्ड्स हैं इसको। और दिस इज नॉट द एंड, इस कुरान के पास जो हदीस की किताबें हैं, राइट, जो तरीका है वो किसका होना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो भी सीखना पड़ेगा, राइट? और वो भी किस चीज से होगी? जब आपको मोहब्बत होगी, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत होगी तो उनके नबी से भी आपको मोहब्बत होगी। तो क्या हम दुआ करते हैं एट द एंड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की वाला बनाए, ठीक है ना? हमें उस पे सबात अता फरमाए और हमें इस कुरान का हक अदा करने वालों में से बनाए, और इस कुरान को अपने पांचों सेंसेस के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।